تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد اور ثنا کے بعد حضور سرور کائنات، مغفر موجودات، زینت بزم کائنات، سید سروراں، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ، جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا گلدستہ پیش کیا۔ دعا ہے اللہ پاک اس کو قبول فرمائے اور ہماری اور ہمارے ماں باپ کی بخشش کا سامان بنائے۔ پچھلے 2 جمعۃ المبارک پر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم عاشق صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ذکر خیر کیا۔ آج کے اس مختصر وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم چچا حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کا ذکر خیر کروں گا۔ اللہ پاک حضور کے اصحاب، حضور کی آل، حضور کے خاندان کے تصدق سے ہم سب کو دونوں جہاں کی عزتیں عطا فرمائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہم اہل سنت ہیں اور اہل سنت ہم اہل جنت ہیں، اور اہل جنت کہ ہمارے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی بھی محبت ہے اور حضور کے خاندان کی بھی محبت ہے، حضور کی آل کی بھی محبت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی بھی محبت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ سادہ سا ترجمہ ہے کہ اے محبوب، تم مدینے کے لوگوں سے فرما دو کہ اے مدینے والو، میں نے تمہیں تبلیغ کی، میں نے تمہیں صراط مستقیم دکھایا، میں نے تمہیں جنتیوں کی لائن میں کھڑا کیا، میں نے تمہیں قرآن پاک سکھایا، میں نے تمہیں اسلام کی باتیں بتائیں، میں اس پوری تبلیغ پر تم سے کوئی اجرت نہیں طلب کرتا اور نہ ہی مجھے کوئی اجرت کی ضرورت ہے۔ اے محبوب، تم اعلان کر دو کہ اگر تم اس تبلیغ پر، ان اسلام کی باتیں سکھانے پر، قرآن کا پیغام سکھانے پر اگر تم مجھے کچھ دینا چاہتے ہو تو جو میرا قریبی ہے تم اس سے پیار کرتے جاؤ، اللہ کا رسول راضی ہوتا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبیوں کو دیکھنا شروع کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے بڑے قریبی رشتہ دار ہیں، لیکن آج ہم نے جس قریبی ہستی کا ذکر کرنا ہے
وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بڑا پیار کرتے تھے اور یہ سرکار سے بڑا پیار کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، اور پھر چچا بھی ایسے تھے جو بڑے قریبی چچا تھے۔ ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے، بعض اوقات جو ہمارے چچا ہوتے ہیں وہ ہمارے ہم عمر ہوتے ہیں یا عمر میں کم ہوتے ہیں یا تھوڑا سا زیادہ ہوتے ہیں، تو بہت سارے دوستوں کا اپنے چچا سے دوستانہ ماحول ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے اس چچا سے دوستانہ ماحول تھا، اور اس طرح کا دوستانہ ماحول تھا کہ دیکھنے والے یوں سمجھتے تھے کہ یہ چچا بھتیجا بھی ہیں اور ایک ہی دھرتی پہ دو دوست بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشکل خاص تھے، ہر مشکل وقت میں انہوں نے سرکار کا ساتھ دیا ہے۔ انہوں نے بہت ساری کتب میں اسلام تو پہلے قبول کر لیا لیکن اس کا اظہار نہ کیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس قدر ان کا پیار، اس قدر محبت، شیب ابی طالب کا مسئلہ آیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کے ساتھ وہاں دن گزارے۔ ان کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے تھے حضرت فضل اور دوسرے بیٹے تھے حضرت کشم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا، تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ حضرت عباس کے دو بیٹے بھی تھے جو سرکار کو غسل دے رہے تھے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیتے وقت وہاں پہ موجود تھے۔ ان کی ایک بیوی تھی جن کا نام تھا حضرت ام الفضل، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی جس کو ام الفضل کہا جاتا تھا، یہ وہی حضور کی چچی ہیں کہ جنہوں نے ایک بار آ کر کہا تھا کہ آقا میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم سے ایک ٹکڑا اترا ہے اور وہ میری گود میں آ گیا ہے، تو سرکار نے فرمایا کہ چچی گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، خواب تو بڑا اچھا آیا ہے، میری بیٹی فاطمہ کو اللہ بیٹا دے گا اور وہ تیری گود میں پرورش کرتا جائے گا۔ تو یہ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوٹ کوٹ کے محبت کرنے والی تھی، بہت پیار کرتی تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عباس ہے، والد کا نام عبد المطلب ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم چچا ہیں۔ یہ جو بیت اللہ شریف ہے اس کے اوپر ایک غلاف ہر سال بدلا جاتا ہے، یہ غلاف کا سسٹم کہاں سے جاری ہوا، بڑی اہم بات ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری چھوٹی سی عمر تھی تو میں گم ہو گیا، جب میں گم ہوا تو میری امی نے منت مانی کہ اگر میرا عباس مل گیا تو میں بیت اللہ شریف کے اوپر ریشمی کپڑے کا غلاف چڑھاؤں گی۔ تو حضرت عباس فرماتے ہیں کہ جب میں مل گیا نا تو میری والدہ نے پورے بیت اللہ شریف کا ناپ لیا اور ناپ لے کر انہوں نے وہ پورا غلاف بنایا اور غلاف بنا کر اللہ کے گھر کے اوپر چڑھا دیا، اور اس کے بعد یہ غلاف والا سسٹم جو ہے یہ جاری ہے اور ہر سال جو ہے یہ غلاف تبدیل ہوتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ میرے پاس حدیث کی کتاب ہے مستدرک اس میں موجود ہیں، فرماتے ہیں میری 3 سال کی عمر تھی تو میرے بھائی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر بیٹھا ہوا،
یعنی سیدھے لفظوں میں کیا ہے، سرکار کی ولادت ہوئی۔ تو کہتے ہیں میری امی کو جب خبر ملی کہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر بیٹا ہوا ہے، تو میری ماں نے میرا بازو پکڑا اور کہا چلو ہم آمنہ کے لال کو دیکھ کر آتے ہیں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میری ماں نے میرا بازو پکڑا اور مجھے لے کر آئیں تو میں نے کیا دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کے صحن میں لیٹے ہوئے ہیں، چاہے وہ جھولے میں ہوں یا کسی چارپائی پہ ہوں، تو حضور ہاتھ بھی ہلا رہے ہیں، پاؤں بھی ہلا رہے ہیں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اتنے خوبصورت اور گورے گورے ہاتھ اور گورے گورے پاؤں، یہ وہ پاؤں تھے جو مکے کی گلیوں میں لگے تھے تو اللہ نے قسمیں اٹھائی تھیں۔ تو کہتے ہیں میں نے جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلی نظر دیکھا تو حضور ہاتھ بھی ہلا رہے ہیں، پاؤں بھی ہلا رہے ہیں۔ تو وہاں نہ کچھ عورتیں آ گئی تھیں بچے کی ولادت کا سن کر، اور وہ کچھ عورتیں ہماری رشتہ دار بھی تھیں۔ تو حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے وہ عورتیں کہنے لگیں کہ تم اپنے بھائی کے ہاتھوں کو بھی چومو اور پاؤں کو بھی چومو۔ تو کہتے ہیں پروگرام تو پہلے ہی میرا بن گیا تھا، لیکن جب ان کا یہ بول ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھوٹی سی عمر اور حضور کے چچا حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں کو چومنا شروع کر دیا۔ یہ حقیقت میں ان قدموں کے بوسے لیے جا رہے تھے کہ جن قدموں کے ایک دن بوسے اللہ کے عرش نے بھی لینے تھے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے پھر اس وقت سے ہی بڑا پیار ہو گیا، بڑی محبت ہوئی، بڑی الفت ہوئی۔ یہی بات ہے کہ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کا کلمہ پڑھا تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو بعض کتب میں ہے سرکار نے خود پوچھا، بعض کتب میں ہے کسی نے ان سے سوال کر دیا، قیل لعباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا ایما اکبر انت ام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مستدرک میں حدیث پاک موجود ہے، کیا تم بڑے ہو یا سرکار بڑے ہیں؟ اب یہ سوال جو ہے یہ ایک بڑا سوال تھا، لیکن ان کے دل میں حضور کی محبت کا، حضور کے احترام کا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی الفت کا پودا کس قدر لگا ہوا تھا۔ عرض کیا ہوا اکبر منی وانا ولدت قبلہ، عرض کیا بڑے تو سرکار ہی ہیں، پیدائش پہلے میری ہو گئی تھی۔ تو یہ بھی جملے تھے، بڑے تو سرکار ہیں، ولادت پہلے میری ہو گئی تھی، دنیا میں پہلے میں آ گیا تھا۔ گویا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانے والوں کو سبق دیا، تمہارا عہدہ کتنا بڑا بھی ہو جائے لیکن سب سے بڑا عہدہ مصطفیٰ کریم کا ہے، اور جس سینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں، حضور کا پیار نہیں، وہ کسی کھاتے کا نہیں ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یہ کہہ دیتے کہ میں آپ سے بڑا ہوں تو یہ جھوٹ بھی کوئی نہیں تھا، کیونکہ وہ عمر میں بڑے تھے، لیکن آپ نے اس طرح جواب دیا کہ زمانے والوں کو سبق مل گیا۔ فرمایا آقا ہر لحاظ سے بڑے آپ ہی ہیں، بڑے آپ ہی ہیں، لیکن دنیا میں پہلے میری ولادت ہو گئی تھی۔ گویا حضرت عباس نے ہمیں سبق دیا، کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے درجے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ہی ان سے مل کے سارے پڑھیں، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے،
میری تعریف نہیں، آپ کی تعریف نہیں، یہ میرے آقا کی تعریف ہے۔ دائیں کندھے والا فرشتہ لکھ رہا ہے زبان کو حرکت دیں، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ہی ان سے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صف انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے۔ بات کتب میں آتا ہے آپ نے پہلے اسلام قبول تو کر لیا تھا لیکن اس کا اظہار نہیں کیا تھا، لیکن مشہور روایت کیا ہے، اسلام کی پہلی جنگ ہوئی تھی غزوہ بدر، اس غزوہ بدر میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تشکرون۔ اللہ نے فرمایا مسلمانوں تمہارے پاس تو سامان بھی نہیں تھا، ہم نے آسمان سے فرشتے اتارے، کبھی وہ 3000 آئے اور کبھی وہ 5000 آئے، ان فرشتوں نے مسلمانوں کی مدد کی، مسلمانوں کو میدان جنگ میں فتح مل گئی۔ غزوہ بدر میں 70 کافر مارے گئے، 70 قیدی ہوئے، 14 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ جب وہ قیدی ہو گئے میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ مشورہ دو کیا کرنا چاہیے۔ حضرت صدیق اکبر یار غار کھڑے ہو گئے، اور مشورے میں بھی حضرت ابو بکر کا پہلا نمبر تھا۔ حضرت ابو بکر نے کھڑے ہو کر عرض کیا آقا میرا مشورہ ہے جو ان قیدیوں میں پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ مسلمانوں کے 10 بچوں کو تعلیم سکھانا شروع کرے ہیں، اور جو فدیہ دے سکتے ہیں وہ فدیہ دے کے جان چھڑا لے۔ حضرت فاروق اعظم سے میرے نبی نے فرمایا عمر تیری کیا رائے ہے؟ عرض کیا لجپال تلوار مجھے دے، میں ہر کسی کی گردن اتارتا جاؤں۔ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر تیرے مشورے پہ عمل کیا جائے گا۔ جب لائن لگ گئی فدیہ دینے والے آ رہے ہیں، اس فدیہ دینے والی لائن میں حضرت ابو العاص بھی کھڑے تھے جن کے پاس ایک ہار تھا۔ جب وہ ہار لے کر آئے میرے نبی کے سامنے آئے تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے لجپال نے فرمایا صحابہ اگر تم راضی ہوتے ہو تو یہ ہار اس کو واپس کر کے اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا جائے۔ عرض کیا لجپال آپ ہمارے آقا ہیں جو مرضی کر دیں۔ میرے نبی نے فرمایا یہ میری بیٹی زینب کا خامند ہے، اور پتہ ہے یہ وہ ہار ہے جو حضرت سیدہ خدیجہ نے اپنے گلے سے اتار کے میری بیٹی کو گفٹ کیا تھا۔ میرے نبی نے اس ہار کو دیکھا تو میرے نبی کو حضرت سیدہ خدیجہ کی وفائیں یاد آ گئی۔ حضور نے ہار بھی واپس کر دیا، ان کو بھی چھوڑ دیا۔ بعد میں انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان بھی ہو گئے تھے۔ اس لائن میں حضور کے سگے چچا کھڑے تھے حضرت عباس۔ میرے نبی نے فرمایا اے میرے چچا مجھے مال دو، فدیہ دو، تمہیں چھوڑ دیں۔ کہا ماذا کا اندی یا رسول اللہ، آقا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، قربان جاؤں۔ میرے نبی نے فرمایا این المال الذی دفنت انت و ام الفضل، چچا وہ مکہ مکرمہ میں تیرا مکان تھا، اس مکان میں ایک صحن تھا، اس صحن کی زمین میں تم نے میری چچی کے ساتھ خزانہ دفن کیا تھا۔ فَقُلْتَ لَهَا، اور تو نے میری چچی کو کہا تھا ان اصبت فَهَذَا الْمَالُ لِبَنِي فَضْلِ وَعَبْدِ اللَّهِ، اگر میں واپس نہ آیا تو مال دونوں بچوں کو دے دینا، اور اگر میں واپس آ گیا تو پھر اس کی تقسیم کریں گے۔ حضرت عباس ہکے بکے رہ گئے، کہا واللہ یا رسول اللہ انی
اشہدو انکا رسول اللہ، آقا میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول بن کر آئے گا۔ جب یہ جملے کہے، ارے مال تو حضرت عباس اور ان کی بیوی نے دفن کیا، اس وقت گھر میں بھی کوئی نہیں تھا، حضور مدینے میں تھے، وہ گھر مکے میں تھا۔ یہ مستدرک میں موجود ہے اور بڑی کتب حدیث میں بھی موجود ہے، وہ مکے میں گھر، حضور مدینے میں۔ تو ابھی تک درود و سلام کے رونے روتا رہتا ہے، وہ اپنی بیوی سے گھر کی چار دیواری میں باتیں کر رہے ہیں اور میرے نبی ان باتوں کو مدینے میں سن رہے ہیں۔ دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، مل کے پڑھیے، دور و نزدیک سے سننے والے کان، لال کرامت پہلا۔ اور حضور مدینے میں رہ کر مکہ مکرمہ میں اپنے چچا کا صحن بھی دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ کہنا، مدینے اور مکے کا یہ نہیں کہ جتنا ایک دیوار کا فاصلہ، نہیں، مدینے اور مکے میں بڑا فاصلہ ہے، تو اتنے 100 کلومیٹر، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ بیٹھے دیکھ رہے ہیں۔ اور حضرت عباس نے کہا اس وقت میں تھا یا میری بیوی تھی، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، اس لیے کہ رسول کی شان ہی یہ ہے، وہ دلوں میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی جان لیا کرتے ہیں۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہلا۔ اچھا، ایک بڑی حیرت والی بات ہے، آج اگر ہم کسی کو کہیں حضور اللہ کی عطا سے غیب کا علم جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی دیکھیں، اگر آپ یہ کہیں گے کہ حضور غیب کا علم جانتے ہیں تو یہ تو شرک ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں وہ کیسے؟ اس نے کہا ایک صفت اللہ میں بھی ہے اور ایک صفت اللہ کے بندے میں بھی ہے، تو یہ تو شرک ہے۔ تو میں نے کہا اگر اس چیز کو دیکھنا ہے تو پھر دیکھو، ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ بولو سارے، کانوں سے سنتے ہیں کہ نہیں؟ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے۔ ہم اللہ کے بندے، ہم دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، پھر تو یہ شرک ہو گیا۔ تو کہیں گے جی نہیں، یہ شرک نہیں ہے، اللہ دیکھنے میں کسی کا محتاج نہیں، ہم دیکھنے میں اللہ کے محتاج ہیں۔ تو میں نے کہا پھر یہ ماننا پڑے گا کہ دیکھنے کی جو صفت ہے یہ اللہ کی ذاتی ہے، کسی سے لی ہوئی نہیں ہے، اور ہمارے پاس جو دیکھنے کی سننے کی صفت ہے یہ اللہ کی عطا ہے۔ کہنے لگا یہ تو ہے۔ میں نے کہا ہم بھی کہتے ہیں مصطفیٰ کے پاس جو غیب کا علم ہے وہ کملی والے کے پاس ذاتی علم نہیں، وہ رب کی عطا ہے، وہ اللہ نے دیا ہے۔ ارے اس وقت کے لوگ غیب کی خبر سنی، کفر کا تالا ٹوٹ گیا، کملی والے کا کلمہ پڑھا اور زبان حال سے کہا اللہ کے نبی کی شان یہ ہے جو غیب کی خبروں کو جانتے ہیں۔ پتہ کیا چلا؟ جب غیب کی خبر کو مانا جائے نا تو پھر غیب کی خبر جو ہے ماننے والا پکا سچا مسلمان ہوتا ہے۔ کہاں سے پتہ چلا؟ حضور کے چچا کی زندگی سے پتہ چلا ہے۔ اچھا، سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ کے آخر میں ایک لفظ ہے، وہ کیا ہے آپ سب کو آتا ہوگا، ایک ہے واعف عنا، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، واغفر لنا، ہماری بخشش فرما۔ اگلا لفظ ہے انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، تو ہمارا۔ تو میں نے کہا جب تمہارے حضرت صاحب کو تم لکھتے ہو اشتہاروں پہ تو تم لکھتے ہو حضرت علامہ مولانا، تو یہ مولانا تو اللہ بھی ہے اور مولانا تمہارا علامہ بھی ہے۔ تو کہا دیکھیں جی اللہ مولانا بننے میں
کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہمارے علامہ کو تو اللہ نے مولانا بنایا ہے۔ میں نے کہا تیرے علامہ کو اگر اللہ نے مولانا بنایا ہے تو وہ شرک نہیں ہے، اور اللہ نے اگر اپنے محبوب کو کائنات کا علم دیا ہے تو وہ کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا یہ ہمارے آقا کی شان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جو چچا ہے، جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا، یہ ہر غزوے میں حضور کے ساتھ ساتھ دے، ہر غزوے میں۔ غزوہ وہ جنگ ہے جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت کی ہے۔ جنگ تبوک حضور کی زندگی کی آخری جنگ ہے، آخری غزوہ ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ہم تبوک سے واپس آئے تو مدینہ شریف کے قریب تھے۔ یہ بھی مستدرک میں پوری حدیث موجود ہے۔ حضرت خریم بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے اتنا علم ہوا کہ مسلمان جنگ جیت کر، کیونکہ یہ تبوک میں کافر آمنے سامنے نہیں ہوئے تھے، حضور بغیر مقابلے کے جیت گئے تھے، تو میرے آقا جب واپسی مدینہ کے کونے پہ بیٹھے، ابھی مدینہ میں داخل نہیں ہوئے، حضرت خریم بن اوس کو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں پہ تشریف لے آئے ہیں، تو حضرت خریم بن اوس فرماتے ہیں میں اپنے گھر سے نکلا اور میں کملی والے کے اس اجتماع میں پہنچا۔ فرماتے ہیں میں نے کہا دیکھا ہزاروں کے اجتماع میں اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں، میں آیا اور میں نے اس وقت سرکار کا کلمہ پڑھا اور میں مسلمان ہو گیا۔ حضرت خریم بن اوس کہتے ہیں میرے سامنے حضور کے چچا نے کہا آقا میں آپ کا چچا بھی ہوں اور آپ کا غلام بھی ہوں، میں نعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا چچا نعت پڑھے گا، نعت تو جائز ہی نہیں ہے، نعت تو بندے کو مشرک بنا دیتی ہے، نہیں۔ یہ مستدرک میں ہے کتنے اشعار، 1 2 3 4 5 6 7 عربی کے 7 جملے جو حضرت عباس نے پڑھے۔ حضرت خریم بن اوس فرماتے ہیں میرے آقا بیٹھے ہوئے تھے، آج یار کیسی محفل ہو رہی تھی جس کی نعت پڑھنی ہے، وہ کملی والے آقا سامنے بیٹھے ہوئے گئے۔ حضرت عباس حضور کے چچا کھڑے ہو گئے، چاروں طرف مجمع صحابہ رسول کا تھا، نبیوں کے سردار صدارت فرما رہے تھے۔ میرے لجپال آقا کے چہرے کو دیکھا، بڑے شعر پڑھتے پڑھتے ان اشعار پہ آئے، انت لما ولدت اشرقت الارض وضاءت بنورک الافق۔ آقا میں آپ کا چچا آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، یہ صحابہ سارے گواہ ہیں، جب آپ کی ولادت ہوئی تھی صرف آپ کے نور سے زمین ہی نہیں آسمان کا کونا کونا بھی روشن ہو گیا تھا۔ میرے لجپال نے جو جملے کہ وہ مستدرک میں موجود ہے، میرے آقا نے فرمایا کلا یفدد اللہ فاقا، چچا میری نعت پڑھتا جا اللہ تیرے منہ کو سلامت رکھے۔ پتہ کیا چلا نبی کی تعریف کرنے والوں کے منہ سلامت رہتے گئے۔ ارے دور کیا جانا، سانگلہ ہل میں چلے جائیں، وہاں سانگلہ ہل کے تاجدار حضرت مولانا عنایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے گستاخوں کو کہا تھا جب میں دنیا سے چلا جاؤں میری میت کو 3 دن سانگلے کے چوک میں رکھ دینا، اگر میرا چہرہ سلامت رہے تو پھر سمجھ لینا کملی والے کا نوکر دنیا سے چلا گیا گیا۔ ارے دور کیا جانا گیا، تم ابھی بھی دیکھ لو جمعرات کے دن امیر المجاہدین مولانا خادم رضوی رحمت اللہ علیہ کا وصال ہوا، جمعہ بھی گزر گیا، ہفتہ بھی گزر گیا، کسی سرد خانے میں نہیں رکھا گیا۔ ہفتے والے دن جب جنازہ آیا تو چہرہ ایسے تھا جیسے نور برس رہا تھا۔ یہ کیا گیا، یہ حضرت عباس کو دیا ہوا فیضان ہے، اور تم دنیا میں میرے نبی کی باتیں کرتے رہو، تمہارے منہ سلامت رہیں گے، اس لیے کہ تم مصطفیٰ کریم کی تعریف کرتے رہے گو۔ حضرت عباس کہتے ہیں جب میں نے کہا کہ آقا آپ کے نور سے زمین بھی روشن، آسمان بھی روشن، مشرق بھی روشن، مغرب بھی روشن، شمال بھی روشن، جنوب بھی روشن، اور زمین میں تو
پورا مکہ بھی آتا گیا، زمین میں پورا مدینہ بھی آتا گیا، زمین میں پاکستان بھی آتا گیا، زمین میں شام بھی آتا گیا، پوری زمین روشن ہو گئی، تارے بھی اپنی جگہ پہ روشن تھے، درخت بھی اپنی جگہ پہ روشن تھے، دیواریں بھی اپنی جگہ پہ روشن تھی۔ میرے نبی نے نہیں فرمایا چچا تو صحابہ دے مجمع میرے سامنے شرک بیاں کر دائیں، او کوئی نہیں میں تے نور کوئی نہیں، میرے نبی جھوم کے کہہ رہے ہیں چچا نعت بڑی پیاری پڑھ رہا گیا، پڑھتا رہے اللہ تیرے منہ کو سلامت رکھے۔ پھر اگلے جملے کہتے فَنَحْنُ فِي ذَلِكَ الدِّجَاءِ وَفِي النُّورِ وَسُبُلِ الرَّشَادِ وَنَحْتَرِقُ۔ آقا یہ نور صرف اسی وقت ختم نہیں ہوا، ہم تو اس نور کی روشنی میں دنیا کی زندگی کو طے کرتے جا رہے ہیں۔ ہمیں صراط مستقیم ملا تو اس نور کی روشنی میں ملا، ہمیں اچھی تعلیمات ملی تو اس نور کی روشنی میں ملی۔ مدینے کے اس کونے پہ میرے نبی فرما رہے ہیں چچا تو نے اپنے آقا کو خوش کر دیا، میں دعا کرتا ہوں اللہ تیرے منہ کو سلامت رکھے۔ گویا پھر مدینہ کے کونوں پہ اعلیٰ حضرت کی زبان میں جرمٹ کیا تھا؟ کون دیتا ہے دینے کو منہ، دینے والا ہے سچا ہمارا، مل کے دینے والا ہے سچا، جن کے باپ زندہ ہیں باپ کا احترام کیا کریں، کیونکہ تیسری منزل کی گو ہوتی ہے تو اوپر باپ ہوتا ہے، گرمی ہوتی ہے تو باپ مزدوری کر رہا ہوتا ہے، چاہے دکان ہو چاہے مل ہو اوور ٹائم باپ لگا رہا ہوتا ہے۔ مجھے حدیث پاک سنیں، نئے موضوع پڑھتا ہوں تو نئی باتیں ملتی ہیں۔ مستدرک میں حدیث موجود ہے، ایک مدینے کے بازار میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، ایک آدمی آ گیا، دوسرا بھی آ گیا، اس آدمی نے حضرت عباس کے ابو جی کا ذکر شروع کر دیا۔ ان کے ابو جی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے سگے دادا جی تھے، حضرت عبد المطلب کا ذکر شروع کیا، اس نے برے لفظوں میں حضرت عبد المطلب کا ذکر کیا، حضرت عباس سے برداشت نہ ہوا، غیرت مند بیٹے کی یہی نشانی ہوتی ہے، اس کے منہ پہ تھپڑ مار دیا۔ تھپڑ کس کا تھا؟ حضرت مولا علی کے چچا کا تھا۔ حضرت عباس نے تھپڑ مارا، جب تھپڑ مارا تو مدینے کے لوگ جمع ہو گئے، خاندان والوں کی حمایت کرتے ہیں، وہ قبیلے والے جمع ہو گئے، انہوں نے کہا ہم نے عباس کو تھپڑ مارنا گیا۔ میرے نبی کے پاس جب کیس پہنچا، میرے آقا نے منبر سجا لیا، حضور منبر کے اوپر کھڑے ہوئے۔ آج تقریر کا موضوع یتیموں کی شان نہیں، آج قرآن کے فضائل نہیں، آج نماز کی فضیلت نہیں، آج حج کی فضیلت نہیں، آج تقریر کا موضوع اپنے چچا کی شان بیان کرنی ہے۔ میرے لجپال منبر پہ کھڑے ہو گئے، حضور نے فرمایا مجھے پتا چلا گیا کہ لوگ کہتے ہیں ہم نے نبی کے چچا کو تھپڑ مارنا گیا، فرمایا سن لو میرا اور میرے چچا کا تعلق کیا ہے، العباس منی وَأَنَا مِنْهُ، میرا چچا مجھ سے ہے اور میں اپنے چچا سے ہوں۔ گویا اسی منبر پہ ہم کہتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، حضور فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ آج میرے نبی فرما رہے ہیں العباس منی وانا منہ، عباس مجھ سے ہے اور میں عباس سے ہوں، خبردار اس کے قریب مت آنا۔ تمہیں پتا ہے یہ کس کا چچا ہے؟ جو زمانے کا شہنشاہ بن کے آیا ہے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگلے الفاظ اس خطبے میں کیا تھے اور ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ کسی کے مردوں کو گالیاں نہ دو، جو مر جاتے ہیں نا ان کو اچھے لفظوں میں یاد کرو۔ میرے نبی نے فرمایا حسنوا موتاکم، اپنے مرنے والوں کو اچھے الفاظ میں یاد کرو۔ ہاں اگر تم اچھے لفظوں میں مرنے والے کو یاد کرتے ہو
تو اللہ فرماتا فرشتوں اور دیکھو جس کو میرے بندے اچھا کہہ رہے ہیں میں کیوں نہ بخشوں، میں نے ان کے اچھا کہنے پہ اس کے گناہ معاف فرما دیا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا لا تسبوا امواتنا، فرمایا کسی کے مردوں کو گالیاں نہ دو، فتؤذوا بہ الاحیاء، جب تم کسی زندہ آدمی کے تعلق والے فوت شدہ کو گالی دو گے تو فرمایا زندہ لوگوں کو تکلیف ہوگی، لہذا گالیاں دے کے ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ بلکہ ان کو اچھے لفظوں میں یاد کر کے جو زندہ ہیں ان کے دلوں کو خوش کرتے جاؤ۔ یہ ہیں میرے آقا کے وہ عظیم چچا۔ ایک دن گھر کے سین میں بیٹھے ہوئے اور سرکار سامنے بیٹھے تھے، تو حضرت عباس نا حضور کو دیکھ کر مسکراتے رہے مسکراتے رہے مسکراتے رہے۔ بندہ کسی کو دیکھ کے مسکرائے تو اگلا پوچھ ہی لیتا ہے خیر ہے، تو حضرت عباس جب مسکراتے رہے تو حضور نے فرمایا چچا کیا بات ہے، آج لگتا ہے کوئی پچھلی سٹوری یاد آ گئی ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا آقا میری 3 سال کی عمر تھی تو میں نا ایک بار آپ کے پاس آیا تھا تو آپ جھولے میں تھے، تو جدھر جدھر آپ کا جھولا جاتا تھا نا ادھر ادھر چاند چلا جاتا تھا۔ تو آقا میں آج آپ کے چہرے کو دیکھ کر کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی منظر تھا کہ جب مصطفیٰ جھولے میں دائیں بائیں جاتے تھے تو چاند بھی دائیں بائیں جاتا تھا۔ تو میرے آقا نے فرمایا چچا تجھے اس سے بھی عجیب بات بتاؤں؟ کہا آقا بتائیں۔ فرمایا کنت احدثہ ویحدثنی، چچا صرف چاند ادھر ادھر جاتا ہی نہیں تھا، چاند میرے ساتھ باتیں کرتا تھا اور میں چاند سے باتیں کرتا تھا۔ اچھا کچھ لوگ نا بڑے ضدی ہوتے ہیں اور ضد ان کے اندر داخل ہوتی ہے۔ چاند ہے 4تھے آسمان پر، ٹھیک ہے، تو چاند وہاں سے بولتا تھا، کملی والے چھوٹی عمر میں جھولے میں ہوتے تھے، اور یہ قانون ہے کہ کوئی کسی سے گفتگو کرے نا تو اگلے بندے کا جواب آئے تو پھر پہلا بندہ بولتا ہے۔ مثلا میں آپ کو ایک بات کہنے لگا ہوں، آپ مجھے جواب دیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا سلام آپ نے سنا تو جواب دیا نا۔ چاند باتیں کرتا تھا، کملی والے سنتے تھے تو جواب دیتے تھے۔ ایک نا ڈب کھڑبے مولوی کو، ڈب کھڑبے بھی ہوتے ہیں نا، ایک ڈب کھڑبے کو میں نے کہا یہ تو میرے نبی کا معجزہ ہے کہ چاند نے بولی دی اور کملی والے نے سنی، کیا یہ معجزہ اس سے بڑا نہیں کہ مصطفیٰ نے بولی دی اور چاند نے سنی؟ چاند وہاں پہ سن رہا ہے۔ ارے جو 4تھے آسمان میں چاند مصطفیٰ سے باتیں کر رہا ہے اور مصطفیٰ جھولے میں سن رہے ہیں تو روزے میں تو اپنے جوبن پہ ہیں، روزے میں اپنے جوبن پہ ہیں۔ حضور نے فرمایا میری قبر پہ اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیا گیا، یہ ترمذی میں حدیث موجود ہے، کوئی کسی جگہ پہ درود پڑھتا ہے، اب کوئی پنجابی میں پڑھے، اردو میں پڑھے، انگریزی میں پڑھے، فارسی میں پڑھے، اپنی زبان میں پڑھے، فرمایا وہ میری چوکھٹ پہ کھڑا ہونے والا فرشتہ مجھے کہتا آقا فلاں بن فلاں نے، آپ کتنی دیر سے میرے پاس جمعہ پڑھنے آتے ہیں، شاید مجھے چند لوگوں کے نام یاد ہوں، دیکھتا میں سب کو ہوں کیونکہ اونچی جگہ پہ بیٹھتا ہوں، نام سب کے یاد نہیں ہے۔ وہ فرشتہ مصطفیٰ کے دروازے پہ کھڑا ہے اور دربان بن کے کھڑا ہے، کملی والے کا نوکر بن کے کھڑا ہے، اس کے کانوں کی سماعت کا یہ حال ہے کہ پوری دنیا میں کوئی کہاں سے بھی درود پڑھے وہ سن کے کہتا ہے حبیب اللہ بن امیر عبداللہ، امین بن ارشاد، شباز بن حاجی رشید، امتیاز بن حاجی غلام مصطفیٰ، عبدالجبار بن بابا رحمت، انہوں نے آقا آپ کی بارگاہ میں درود بھیجا ہے اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں، درود ادھر پڑھتے ہیں، نام روزے میں چلتا گیا، اور پھر روزے میں صرف ہمارا نام ہی نہیں ہمارے ابوؤں کا بھی چلتا ہے۔ تو یہ کملی والے کے دار پہ کھڑے ہونے والے نوکر کی یہ شان ہے۔ نوکر اعلیٰ ہوتا ہے یا بادشاہ اعلیٰ ہوتا ہے؟ اور بولو تو صحیح سارے، تو یہ مصطفیٰ کے نوکر کی شان ہے، لہٰذا ہم تو بڑے ادب سے درود پاک پڑھ کے زمانے والوں کو سبق دیتے ہیں۔ کیا ہم کہتے ہیں ہمارے آقا کی شان یہ دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان
کے پڑھیے دور نزدیک سے سننے والے اجے سارے دی آواز آئی کم از کم پکھیاں نہ لو آواز زیادہ کرو اور دور نزدیک سے سننے والے کان لال کرامت پہلا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم اس نگاہ عنایت پہلا مسجد نبوی شریف ہے جو دوست بعد میں ایک بار پھر رپیٹ کر لوں آج میرا موضوع ہے حضور کے چچا حضرت عباس کی شانیں کیا ہیں مسجد نبوی شریف ہے محفل لگی ہوئی ہے بڑی قابل توجہ بات بڑی پتے کی بات آپ کو کسی موڑ پہ کام آئے گی حضور کا جہاں ممبر ہوتا تھا اس کے دائیں طرف جو کرسی لگی ہوتی تھی جو نشست ہوتی تھی وہ نشست حضرت ابو بکر صدیق کی ہوتی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نشست پہ بیٹھے حضور کے یہ چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسجد میں داخل ہوئے اب یہ مسجد میں داخل ہو کے اپنی جگہ پہ بیٹھنے لگے تھے کہ کسی جگہ بھی جگہ مل گئی کچھ نشستیں مخصوص ہوتی تھی اور جن کو جہاں پہ جگہ مل جائے تو یہ اپنی جگہ پہ بیٹھنے لگے تو حضور کے پیارے یار حضرت صدیق اکبر کھڑے ہو گئے اور عرض کیا میرے نبی کے پیارے چچا ایتھے آ جاؤ میں تہاڈی سیٹ ایتھے رکھی ہے میرے نبی نے فرمایا او ابو بکر عرض کیا جی لجپال فرمایا سن ابو بکر میں صحابہ کے مجمع میں کہہ رہا ہوں قدر والے قدر والوں کو جانتے ہیں عزت والے عزت والوں کو جانتے ہیں فضل والے فضل والوں کو جانتے ہیں یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کا احترام تھا ایک گل نے مینوں بڑا سواد دیتا تے تہانوں بھی بڑا سواد دینا وا حضرت عباس حضور کے سامنے آئے تو آپ کی زلفیں ذرا دراز تھیں زلفیں لمبی تھیں تو دراز زلفیں اور بالکل سیاہ زلفیں وہ اب جادو حدیث میں چہرہ بڑا ہی گورا تھا تو حضرت عباس حضور کے سامنے آئے تو سرکار مسکرا پڑے جب میرے آقا مسکرائے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے تو میرے آقا مسکرائے تو حضرت عباس نے کہا ماں ادھا کا آقا تسی کیوں مسکرائے ہو تو نال یہ گل کر دی حضور دے جواب دین تو پہلوں وہ کیا بات تھی ادھک اللہ آقا اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے تو عرض کیا آقا مسکرائے کیوں جو میرے نبی نے جواب دیا میرے سینے کو بڑی ٹھنڈ پڑی ہے جواب کیا ہے میرے نبی نے فرمایا اے چچا آج تیرا نبی مسکرایا کس لیے ہے فرمایا تیرے حسن نے نہیں تیرے نبی کے چچا کے حسن نے تیرے نبی کو مسکرانے پہ مجبور کر دیا یہ بھی کہہ سکتے تھے تیرے حسن نے اور یہ بھی کہہ سکتے تھے میرے چچا کے فرمایا تیرے نبی کے چچا کے حسن نے آج تیرے نبی کو مسکرانے پہ مجبور کر دیا تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں میرے کملی والے دا گھر بار بڑا سونا اور مل کے پڑھیا میرے کملی والے دا گھر بار حضور نے ایک دن پیغام دیا فرمایا جاؤ میرے چچا کو پیغام دے کر آؤ جب تک میں نہ ہوں اپنے بچوں کو بھی نہیں نکالنا خود بھی گھر سے باہر نہیں نکلنا حدیث پاک میں آتا ہے میرے نبی جب اپنے چچا کے گھر آئے میرے نبی نے دروازے پہ دستک دی خوشبو نے ہی بتا دیا تھا مصطفیٰ گئے گا میرے لجپال جب اندر گیا حضور نے اپنے چچا کو بھی بلایا مصطفیٰ نے اپنی چچی کو بھی بلایا کملی والے نے ان کے بیٹوں کو بھی بلایا مصطفیٰ نے ان کی بیٹیوں کو بھی بلایا میرے نبی نے اپنی کالی کملی والی چادر ان کے اوپر رکھ دی اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی مولا جس طرح میرے چچا پر میری چچی پر میرے چچا کے بیٹوں پر میری چچی کی بیٹیوں پر جس طرح یہ چادر رحمت کیے ہوئے گیا میں اللہ کا نبی دعا کرتا ہوں قیامت والے دن تو بھی اپنی رحمت والی چادر ان کے اوپر عطا فرما اور یہ جملے تھے اور اس کے بعد اگلے جملے کیا تھے میرے نبی نے فرمایا سن لو لوگو عباس میرا چچا گیا ہے اب
عباس میری اہل بیت ہے، عباس میرے گھر والا ہے، جس نے ان کو راضی کیا اس نے مصطفیٰ کو راضی کیا، اور جس نے ان کو نقصان دیا اس نے مصطفیٰ کو نقصان دیا۔ گویا وہ لوگ بڑے کامیاب ہیں جن کے سینے میں نبی کے گھر والوں کا اور نبی کے اصحاب کی محبت کا جھنڈا لگا ہوا گیا ہے۔ میرے کملی والے دا گھر بار، مل کے سارے بڑا ذوقنا، میرے کملی والے گھر بار۔ اچھا آخری آج کے جملے آخری حدیث میں پڑھنے لگاؤں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے تھے، آپ مفسر قرآن بھی تھے۔ فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجل العباس اجلال الوالد والدہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس کا ایسے احترام کرتے تھے جیسے ایک بیٹا اپنے باپ کا احترام کرتا ہے۔ بڑی قابل توجہ میں جملے کہنے لگا ہوں۔ ایک بندہ ہے وہ راشن تقسیم کر رہا ہے، لائن پیچھے لگی ہوئی ہے راشن لینے والوں کی۔ ایک بندہ لنگر تقسیم کر رہا ہے، لائن لگی ہے لنگر لینے والوں کی۔ تو ہم اگر برتن اٹھا کے پہنچے تو ہم اس کو بھی بڑے پیار سے کہہ رہے ہوتے ہیں چچا جی آ مینوں بھی لنگر دے دی، چچا جی آ مینوں بھی راشن دے دی، ہم اس کو بڑے پیار سے کہہ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ہماری رشتہ داریوں میں اتنی دوری پیدا ہو گئی ہے کہ ہمارے سگے چچا کھڑے ہوتے ہیں، ہم ان کے قریب سے گزر جاتے ہیں، ان کو سلام دینا بھی گوارا نہیں کرتے۔ ارے ریڑھی پہ لگانے والا پھل وہ آدمی کھڑا ہے اور آپ گزر رہے ہیں، آپ نے پھل بھی نہیں لینا، بس 2-4 بار گزرے تو اس سے ذرا شناخت ہو گئی، اس کو کہا چاچا السلام علیکم۔ تاش کھیل رہے ہیں پھٹے پہ چند بزرگ، ان میں کوئی بزرگ اپنا جاننے والا بیٹھا ہے تو اس کو کہا چاچا السلام علیکم۔ ارے ان کو تو نے کہہ دیا، لیکن میرے نبی پتہ کیا فرماتے تھے؟ فرمایا ردو علیہ ابی عباس، میرے باپ حضرت عباس کو بلاؤ، کملی والے بلا رہے ہیں۔ حضور اپنے چچا کو اپنا باپ سمجھتے تھے، اور یہ میرے نبی کی حدیث ہے، یہ ترمذی میں بھی موجود ہے۔ حدیث پاک کیا ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، فرمایا خالہ ماں کی طرح ہوتی ہے، چچا باپ کی طرح ہوتا ہے۔ ارے دوسروں کو تو نے چچا کہہ دیا، حقیقی چچا کو بھول گیا۔ مصطفیٰ نے اپنے حقیقی چچا کا احترام کر کے زمانے والوں کو بتایا کہ جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے وہ کملی والے کی سنت کو ادا کرتا ہے۔ اوروں کو چچا بعد میں کہنا، پہلے اپنے چچا کو اخلاق سے بلا لینا۔ اور سنو، آج میری بھی خواہش ہے، آپ لوگوں بھی خواہش ہے، زید عمر بکر سب کی خواہش ہے۔ وہ پتہ کیا خواہش ہے؟ وہ خواہش یہ ہے کہ رزق بھی بڑھتا جائے، زندگی بھی بڑھتی جائے۔ کیوں بھی خواہش ہے آگے نہیں؟ اور اسی بیٹھکی پیراں کول جانے ہیں جڑے بیٹھکاں والے پیر نے، جنہاں نو شریعت دا پتہ ہی نہیں ہوندا، ہم ان کے پاس جاتے ہیں، اور معاملات بڑے گڑبڑ ہو گئے نے، تو او پہلوں ہی گڑبڑ بیٹھا ہوندا، وہ پہلوں ہی گڑبڑ بیٹھا ہوندا، ہم کہتے ہیں کچھ کر دو کچھ کر دو۔ ارے تمہیں سب سے بڑے پیر مدینے والے رسول نے وظیفہ بتایا گیا، فرمایا جو بندہ چاہتا میری زندگی بڑھ جائے اور میرا رزق بڑھ جائے، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، صلہ رحمی کرے، ان سے تعلق توڑے نہ، تعلق جوڑ کے رکھے۔ کملی والے آقا گارنٹی دیتے ہیں اس کا رزق بھی بڑھتا جائے گا، زندگی بھی بڑھتی جائے گی۔ اور مصطفیٰ کی حدیث ہے لا يدخل الجنت قاطع، اللہ کے رسول نے فرمایا تعلق توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے، ساتھ والے گھر میں بھی چچا ہوتا ہے، اس سے ساتھ والے گھر میں بھی چچا ہوتا ہے، لیکن ہم تو سال سال اس کے گھر میں نہیں جاتے،
باہر بھی سلام کرنا گوارا نہیں کرتے، اور دونوں ہاتھوں سے سلام کر کے مدینے والے رسول کی سنت ادا کر، مصطفیٰ روزے میں خوش ہے، اللہ کی ذات تم پہ خوش ہوگی۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ پھر حضور کے عظیم چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انشاءاللہ ان کی شان و عظمت پہ دوسرا حصہ پیش کروں گا۔ اللہ ہم سب کو حضور کی محبت میں مرنا جینا نصیب فرمائے۔